اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں رشتے کے متعلق ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو بہت جلد اچھا اور حسب خواہش جو ہے وہ رشتہ مل جائے گا۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ میرا چینل روحانی وظائف سبسکرائب کر لیں اور جہاں پہ ریڈ بٹن ہے اس کو کلک کر لیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رب تعالی کی کیا شان، کیا قدرت ہے کہ وہ اپنے حبیب پر خود بھی درود بھیجتا ہے اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو۔ اور جب بندہ مومن اپنی زبان سے درود پاک نکالتا ہے تو جیسے ہی اس کی زبان سے درود پاک کے الفاظ نکلتے ہیں تو فرشتے وہ درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کا حال احوال جانتے ہیں کہ وہ کس نیت سے درود پاک پڑھتا ہے اور کس نیت سے نہیں پڑھتا ہے۔ تو ہم اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ تمام حاجی مناسک حج جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو پہلے جو 10 دن ہیں وہ بہت ہی زیادہ فضیلت کے حائل ہیں، بہت ہی زیادہ فضیلتیں رکھتے ہیں۔ اس مہینے میں کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے اور اس کے بعد کثرت سے نوافل پڑھنے چاہیے۔ اب نوافل کا کون سا وقت ہے جو مقرر ہے؟ تو نوافل کا وقت ویسے تو کوئی مقرر نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے آپ لوگ مغرب اور عشاء کے بعد نوافل پڑھا کریں۔ خاص کر کے ذی الحجہ کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد آپ لوگ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی ضرور ادا کر لیا کریں۔ جیسے ہی انسان صلاۃ التوبہ ادا کرتا ہے تو دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا جو ہے قبول کر لی جاتی ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں۔ تو ایک ایسا یہ وظیفہ ہے، ایسے جو ہیں نوافل ہیں، اور بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ مجھے دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ اٹھاتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے پر کس قدر رحم فرمایا ہوا ہے، اور بندہ جب نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے مہینے میں اور بھی بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو آپ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس مہینے کی برکتیں لوٹ لیجئے، اس مہینے کی برکتیں سمیٹ لیجئے۔ کہیں یہ مہینہ ہاتھوں سے چلا گیا تو پھر آپ کو اس طرح کا مہینہ پھر کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ میری بہنیں اور وہ میرے بھائی جو رشتے کے خواہش مند ہیں، رشتے کی تلاش کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ اچھا رشتہ نہیں نصیب ہو رہا، جوان اولاد ہو گئی ہے اور انہیں جو ہے وہ اچھا رشتہ نصیب نہیں ہو رہا، تو وہ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ عز و جل، وہ جس طرح کا چاہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے حسب خواہش رشتہ مل جائے گا۔ تو وظیفہ سن لیجئے، آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی یہ وظیفہ خاص ہے، اسی مہینے میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے میں آپ کو بتا دوں
کہ آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 لکھ لیجئے، نوٹ فرما لیجئے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ جب آپ قرآن پاک کی سورہ یاسین کھولیں گے تو اس میں جو آیت نمبر 36 ہے وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے جو ہے وہ 3 مرتبہ درود پڑھ لینا ہے۔ چاہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ایک مہینے کے اندر یا جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ خود رشتے اچھے چل کر آپ کے گھر آئیں گے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی درپیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ یہ وظیفہ کریں، والدین بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بہن بھائی آپس میں بہن بھائیوں کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اچھے رشتے آپ کے لیے آ جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور جوائن کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز جو آپ کو ملتی ہیں آپ لوگ دیکھ کر سن کر آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ قرآن و سنت اور حدیث سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو آپ نے یہ چینل جو ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ مس نہیں کرنی ہے، ضرور جو ہے ہماری ویڈیوز دیکھ کر آپ آگے بھی شیئر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد فوائد حاصل ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔